نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ سورۃ المعارج پڑھیں گے۔ سورت کا جو انداز ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے دوسری سورتوں سے، کہ اس سورت کا سٹارٹ ہی جو ہوتا ہے وہ ایک ڈائریکٹ بات سے ہوتا ہے۔ یعنی پچھلی سورتوں میں تو آپ نے دیکھا نا اسلوب کیا ہوتا تھا کہ کوئی بات پہلے شروع کی جاتی ہے، حروف مقطعات ہیں یا کچھ بات شروع کی جاتی ہے، تمہید باندھی جاتی ہے تو پھر ہوتی۔ اس سورت کے اندر پہلی آیت ہی اس لحاظ سے یونیک ہے کہ اس میں فوراً ڈائریکٹ بات شروع کر دی گئی۔ کیا بات شروع کی گئی؟ سألا، سوال کیا، سائلن، سوال کرنے والے نے، سائل تو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، سائل بھی، عذاب، عذاب کا واقع جو واقع ہونے والا ہے، یعنی مانگنے والے نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ عذاب مانگا۔ یاد رکھیے مکی صورت ہے اور کفار مکہ اپنی زبانوں سے بولتے تھے کہ ہم کہاں ہے وہ عذاب، لے کر آؤ ہمارے اوپر۔ آتی کیوں نہیں قیامت جس کا تم ہر وقت ذکر کرتے ہو، وہ لے کر کیوں نہیں آتے؟ حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے کہ نضر بن حارث جو تھا اس نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ پھر ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق دے دے، یہی ہے نا؟ یہ ہونا تو یہی دعا چاہیے نا کہ اگر یہ حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو اللہ ہمیں توفیق دے دے اس کو پہ ایمان لانے کی۔ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے کہا تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دوسرا عذاب بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر میں اس کو پھر عذاب دیا تھا کہ مارا گیا تھا۔ ابو جہل بھی اسی طرح کہتا تھا ہمارے پر عذاب ڈال دے پھر اگر یہ واقعی حق ہے تو۔ یہاں پہ دیکھیں سوال کرنے والے کا نام نہیں لیا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ قرآن کریم میں آپ دیکھیں بہت ہی کم نام لے کے کسی کو کنڈیم کیا گیا، اس لیے کہ قرآن کریم میں ایسی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی گئی، پریسائز بات کی گئی، ٹو دا پوائنٹ بات کی گئی، اور اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سوال کر رہا تھا۔ کیا اس سے فرق پڑا اگر نہیں بھی پتا، لیکن کسی نے مانگا تھا، کسی سوال کرنے والے نے۔ سئیلا بھی کہا جا سکتا تھا، سئیلا، سوال کیا گیا، تو ہو سکتا ہے یہ خیالی بات ہو جاتی کہ وہ کسی نے کیا ہوگا، لیکن سأل سائل، اس سے پتا چلتا ہے سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے کہ یہ واقعی ہوا تھا ایسا، اور یہ سوال بھی اس نے کس چیز کا کیا؟ کوئی مانگنی بھی ہو تو اچھی چیز انسان مانگے۔ دیکھیں انسان بعض دفعہ، اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، کہ انسان اپنے منہ سے ایسی بات نکالتا ہے جس کو وہ یعنی غصے میں کہتا ہے یا کسی کی نفرت میں کہہ دیتا ہے یا کچھ کہہ دیتا ہے، لیکن اپنے اوپر ہی برائی مانگ لیتا ہے۔ جیسے کہ بعض دفعہ ہم میں سے کوئی غصے میں آ جائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے موت ہی آ جائے، مجھے تو اٹھا لے اللہ، میں اس دن کو دینے سے پہلے اٹھ جاؤں۔ اس طرح کی باتیں ہم منہ سے نکالتے ہیں جو اپنے اوپر ہی برائی کی ہیں۔ یعنی کبھی کہہ دیتے ہیں تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو آپ کو پتہ ہے یہ کتنی بری بات ہے؟ بیڑا غرق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی تو تباہ ہو جائے۔ تو اس قسم کی یعنی باتیں، اور بھی بہت سے ایسے کلمات ہیں ہماری زبانوں میں جو ہم اکثر غصے میں آ کے بول دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر اس وقت قبولیت کا وقت ہوا تو کیا ہوگا۔ یہ کافر تھا لیکن اس نے اپنے اوپر کیا مانگا؟ کہ ہمارے پر کوئی عذاب دردناک پھر بھیج دے، اور وہی ہوا نا۔ آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے اور دنیا میں بھی مارا گیا ذلت کے ساتھ۔ تو قبولیت کے وقت کا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سی قبولیت کی گھڑی ہے، اس لیے اپنی زبان ہم کھولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لیا کریں۔ بعض دفعہ اپنے بچوں کو ہی ہم بددعا دے دیتے ہیں کہ دیکھنا تمہارے ساتھ یہ ہوگا۔ اللہ اکبر! تو ہم اس وقت یہ نہیں سمجھتے کہ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو پھر کیا بنے گا۔ اللہ اکبر! تو اس نے کیسی بری
اپنے لیے دعا مانگی یا کیسی بری چیز کا سوال کیا، اور کیونکہ مخالف تھے نا تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم اچھا قیامت کا یا عذاب، چاہے دنیاوی عذاب ہو یا قیامت ہو، بات ایک ہی ہو گئی کہ اب لاؤ نا عذاب، تم تو کہتے ہو کہ اگر انکار کیا تو عذاب آئے گا، تو لاؤ نا۔ اب یہ کوئی وہ جاننے کے لیے نہیں کہتے تھے کہ اچھا کہ کوئی ہم پوچھ رہے ہیں کہ کب آئے گی قیامت یا کب آئے گا عذاب، یا وہ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے کہ کب آئے گا نا، بتاؤ پھر آ کیوں نہیں رہا، لے کر آؤ نا۔ تو مانگا بھی تو کیا مانگا، لیکن جو واقع ہونے والا ہے، جو ہو کے رہے گا، تم فکر نہ کرو، تم چاہے جتنے بھی مذاق کرتے رہو، لیکن یہ چیز ہو کے رہنی ہے۔ اچھا ایک بات اور یہاں پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر نام لے دیا جاتا تو اسپیسیفک اس بندے کے لیے ہوتا، لیکن جب نام نہیں لیا گیا تو اب قیامت تک کے لیے جو بھی ایسی بات کرے گا کہ قیامت کیوں نہیں آتی، آئے نا عذاب، ایسی بات کرے گا، تو اس کے لیے جواب آ گیا، للکافرین، لیے کافروں کے، لیس لہ دافع، پھر کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ دافع مطلب کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکے گی، وہ آ کے رہے گا۔ اور اب جب یہ کہہ دیا گیا نا، تو آپ یہ سوچیں کہ جب کوئی چیز کہہ دی جاتی ہے کہ اب وہ آنے والی ہے، وہ آ کے رہنے والی ہے، تو دوسرے کو بھی ایک یعنی ایک تکلیف میں ڈال دیا نا، کہ اب وہ کہیں گے اچھا پتہ نہیں اب نہ آ جائے، کہیں دل میں تو جانتے تھے کہ یہ حق ہے، بولتے نہیں تھے۔ اور یہاں پہ دیکھیں ایک بات اور، بی عذاب آیا، بی جب آیا نا، ساتھ کا معنی آتا ہے، ساتھ کا، اٹیچ ہو جانا کسی چیز کا کسی کے ساتھ، یعنی یہ عذاب چپک جائے گا تم کو، یہ عذاب پھر تمہیں چھوڑے گا نہیں، اور اس کو کوئی پھر دور کرنے والا نہیں ہوگا ایسے کافروں سے۔ اور یہ عذاب کس کی طرف سے ہوگا؟ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں والا ہے۔ میں نے آپ کو کیا بتایا، معارج کیا ہے، یعنی اسینڈنگ، اوپر چڑھنے کے لیے آتا ہے۔ معراج بھی اسی سے نا، معراج ہم معراج شریف کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، تو یعنی سیڑھی جس سے نیچے سے اوپر جایا جاتا ہے، اور اس کے بہت سے درجے ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ذی المعارج ہے، درجات عالیہ والا ہے، سبحان اللہ۔ تو یعنی اللہ تعالی کی طرف جانے کے لیے بھی میں نے آپ کو کہا کہ فرشتے کیا کرتے ہیں، آگے بات آ ہی رہی ہے کہ وہ چڑھتے ہیں، درجے ہیں، واللہ عالم کس طرح سے ہیں وہ، یا کیا ہے کوئی ایسی جو ہمیں نظر نہیں آتی، انویزیبل کوئی سیڑھیاں ہیں جو اوپر کو جاتی ہیں، باہر کیا ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور صرف آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے معراج ہے، وہ اس بلندی کی طرف جانے کے لیے جو چیز یوز ہوتی ہے، ٹول یوز ہوتا ہے، جیسے سیڑھی وغیرہ، تو اس کے لیے آتا ہے جو بلندی تک لے جائے۔ اور معارج اسی کی جمع ہے نا، وہ سارے سٹیپس جو بلندی تک لے جائیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ ہوں، سٹیپ بائی سٹیپ رائز کرے کوئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوزیسر ہے اس کا، اللہ مالک ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو پھر کسی نے بلند ہونا تو اللہ سے ہی مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بلندی کے زینوں پر چڑھا دے۔ تعارج الملائکہ، تو اب تعارج بھی اسی سے ہے، جسے معارج ہے نا، عین را جیم، عروج بھی اسی سے ہے، عروج بھی بلندی کے لیے آتا ہے نا۔ تو یعنی تعارج الملائکہ، تو چڑھتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح، روح کس کو کہا جاتا ہے؟ جب بھی ملائکہ کے ساتھ روح کا لفظ آئے تو مراد جبرائیل امین ہوتے ہیں، اور جبرائیل امین کو الگ سے مینشن کیا جاتا ہے قرآن و حدیث میں، آپ دیکھیں گے بہت جگہ پہ ملائکہ اور روح کا ذکر آیا، تو پھر آپ لکھ لیا کریں جبرائیل امین۔ جبرائیل علیہ السلام کو ہی الروح کہا جاتا ہے۔ کیوں الروح کہا جاتا ہے؟ جو لوگ گریجویٹ کر رہے ہیں وہ بتائیں، الروح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام تھا وحی لانا، اور وحی کس چیز کا ذریعہ ہے؟ راحت کا، سکون کا، تو ان کو الروح کہا جاتا ہے۔ اور یہ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن کا الگ سے نام لیا جاتا ہے، اس لیے کہ خاص کرنے کے لیے ایک عمومی بات کی جائے کہ پوری کلاس نے اچھا کیا اور عائشہ نے تو بہت اچھا کیا، دیکھیں نا ایک بات ہو گئی کہ الگ سے کسی کو مینشن کیا گیا، تو وہ اس کی خاص اس کی
ایک ویلیو ہوتی ہے، اس کا آنر ہوتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام جو وحی لاتے تھے، اور آپ کو پتا ہے کہ بے حد خوبصورت فرشتے ہیں، یہ بے حد خوبصورت. جب انسانی شکل میں بھی آتے تھے تو دحیہ کلبی جو صحابہ میں بہت خوبصورت تھے ان کی شکل میں آتے تھے، اور جب اصل صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سبحان اللہ، پیر زمین پہ اور سارا آسمان میں تھا، اور پاری پر تھے جو نے پورا افق ڈھانپا ہوا تھا. واقعی کوئی انسان دیکھے تو بے ہوشی ہو جائے، فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے. عام انسان جو ہے نا وہ فرشتوں کی بھی دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتا. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ فرشتوں کے سردار ہیں، لیڈر ہیں ان کے. لیکن آپ دیکھتے ہیں الملائکہ تو والروح آیا، بعد میں ان کا نام آیا ہے، تو وہ لیڈر تو ذکر بعد میں آیا. لیکن بات کیا ہو رہی ہے پہلے بات دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کیوں ان کا ذکر بعد میں آیا. بعض جگہ پہ پہلے بھی آیا ہے، تو یہاں پہ بعد میں کیوں آیا بتایا گیا. الیہ تعرج، چڑھتے ہیں. کون چڑھتے ہیں؟ ملائکہ چڑھتے ہیں. اور کون چڑھتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام بھی چڑھتے ہیں. کدھر؟ الیہ، اس کی طرف. کس کی طرف؟ ہی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اللہ، ذل معارج، اس کی طرف. فی یوم، ایک دن میں. کانا ہے، مقدارہ، مقدار اس کی یعنی اس کی ڈیوریشن. 50، 50. خمسہ 5 ہوتا تو 50، 50. الف، ہزار. سنہ، سال. ایسے ایک دن میں وہ چڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اب دیکھیں، اب میں پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ کیوں ملائکہ پہلے آیا اور روح بعد میں آیا. کیونکہ بات کیا ہو رہی ہے؟ اوپر کو جانے کی. ٹھیک ہے، جب اوپر کو جانے کی بات ہوئی تو سارے آگے آگے ہیں اور وہ پیچھے ہیں تاکہ سب کو دیکھیں. آپ کو میں مثال سے بتاتی ہوں. آپ دیکھیں جو ٹیچر ہوتا ہے بچوں کو لے کے جا رہا ہو تو بچوں کو آگے رکھے گا کہ خود آگے آگے چلتا جائے گا، بچے پیچھے جو مرضی کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کرے گا نا. بچوں کو آگے رکھتا ہے اور خود پیچھے پیچھے چلتا ہے تاکہ ان کو واچ کرے، دیکھے سب ٹھیک ہے، سب چل رہے ہیں. اسی طرح سمجھ لیں لیڈر جو ہوئے نا، لیڈر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس آگے آگے آگے. وہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کو لے کے چلنے والا ہوتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قافلے میں کدھر چلتے تھے؟ آپ سوچتے ہوں گے شاید سب سے فرنٹ پہ چلتے ہوں گے، نہیں، سب سے پیچھے چلتے تھے. سب سے پیچھے، کہ سب کو آگے دیکھ رہے ہیں، سب کو واچ کر رہے ہیں، سب ٹھیک چل رہا ہے. کیونکہ وہ ان کا نگہبان ہوتا ہے. لیڈر جو ہوتا ہے ان کا خیر خواہ ہوتا ہے، لوگوں کو ان کی فکر کرنے والا ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ بس اپنی فکر اور لوگ بس میرے ہی آگے پیچھے ہوتے رہیں، میں بس لیڈر ہوں اور بس میں بڑا بن کے بیٹھا ہوں، جو آج کل ہوتا ہے. لیکن جو ٹرو لیڈر ہوتا ہے، اور یہ لیڈرشپ کوالٹیز میں سے ہے، کہ جس وقت حساب کتاب کا وقت ہے اس وقت اپنے آپ کو آگے کرو کہ نہیں، اگر میری ٹیم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میری غلطی ہے، میں اس کی اونرشپ لوں، میں نے، میرا قصور ہے. لیکن جس وقت کے ان کی نگہبانی کی بات آتی ہے تو پھر پیچھے پھر ان کو لے کر چلنے والا ہوں. اب دیکھ لیں آپ سورہ نبا میں آتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. وہاں پہ کیا آیا؟ روح پہلے آیا اور ملائکہ بعد میں آیا. کیوں؟ وہاں پہ کیا بات آ رہی ہے؟ قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑے ہونے کی بات آ رہی ہے، جس دن روح اور ملائکہ صف در صف کھڑے ہوں گے. تو اس دن روح کہاں ہوں گے اور روح کہاں ہوں گے؟ اس دن سب سے فرنٹ پہ، کیونکہ حساب کتاب کی بات ہے، جواب دہی کی بات آ رہی ہے. اور یہاں پہ چڑھنے کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب فرشتے اوپر کو جاتے ہیں تو یہ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ بھی سبحان اللہ کتنی بڑی ایک ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے، یعنی 50,000 سال کا وہ دن ہے. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دن مراد کون سا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو دن ہے وہ 50,000 سال کا ہے. ہمارے 50,000 سال کے برابر اس کا ایک دن ہے. ہمارے 50,000 سال گزرتے ہیں تو وہاں پہ ایک دن ہوتا ہے. اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے بات سمجھنے کی، اس لیے کہ اب وہ کہتے ہیں چاند کا دن کتنا لمبا ہے. ہمارا تو جو دن ہوتا ہے 24 آورز کا ہوتا ہے، ایک دن اور ایک رات. 12 گھنٹے کا 13 گھنٹے کا دن ہوگا، رات بھی ملا لیں جس کو ہم 1 ڈے کہتے ہیں، وہ 24 گھنٹے کا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ چاند کے اوپر دن اتنے گھنٹے کا ہے. اب وہ بتاتے ہیں مارس کے اوپر دن، وہاں ایک دن ہوتا ہے
اور ہمارے 3 مہینے گزر گئے ہوتے ہیں، اس وقت وہاں پہ 1 دن پورا ہوتا ہے. تو یہ تو ہمارے اپنے ہی جو سولر سسٹم میں جو ہمارے سیارے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. باقی جو جگہیں ان کا بھی بتایا جاتا ہے، وہاں کا 1 دن ہمارے اتنے کے برابر ہے، وہاں کا ہمارا چھوٹا ہوتا ہے، ان کا بہت بڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو 1 دن ہے وہ کتنا ہے؟ وہ اتنا ہے کہ ہمارے 50,000 سال گزر جائیں تو وہاں کا 1 دن بنتا ہے. اللہ اکبر. ہاں تو تمہارے پیمانے تو بہت ہی چھوٹے ہیں، اس کا مطلب تمہارے تو دن بہت ہی چھوٹے ہیں. تمہیں ایسے لگتا ہے عذاب نہیں آ رہا، قیامت نہیں آ رہی، قیامت نہیں آ رہی، اتنے دن گزر گئے نا. اللہ کے پاس تو 1 ہی دن گزرا، تمہارے 50,000 سال گزر جاتے ہیں. تو یعنی اگر آپ سیکوینس میں دیکھیں کہ جو پیچھے سے بات چلی آ رہی ہے اس کے مطابق سے کیا بات بنتی ہے، یعنی اتنا لانگ ٹائم نہیں گزرا جیسے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ آ کیوں نہیں رہی، وہ تو آپ کہتے ہی جا رہے ہیں آ نہیں رہی آ نہیں رہی. تمہارے 50,000 سال گزرتے ہیں تو وہاں پہ 1 دن ہوتا ہے. تو پھر کتنا کم ٹائم اللہ کے ہاں گزرا ہوتا ہے. تمہیں تو لگتا ہے بہت وقت ہو گیا. اور دوسری بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ روح اور فرشتے مسلسل اوپر کی طرف کو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف کو جاتے ہیں. کبھی روحیں لے کر جاتے ہیں، کبھی اعمال لے کر چڑھتے ہیں، کبھی اور چیزوں کی رپورٹنگ کے لیے چڑھتے ہیں. تو یہ مسلسل آنا جانا یہ کتنا ہے؟ جتنا تمہارے حساب سے 50,000 سال کا فاصلہ، اتنے فاصلے پر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنا بلند ہے نا، کہ یعنی یہ جو فاصلہ وہ طے کرتے ہیں، یعنی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو انتہا نیچے کی زمین سے آسمانوں کے اوپر تک ہے 50,000 سال کی ہے، اور 1 دن 1,000 سال کا ہے. یعنی اتنا ڈیوریشن لگتا ہے کہ جو فرشتے جاتے آتے ہیں اور اللہ کا حکم اتنی بلندی سے نیچے آتا ہے 50,000 سال. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ ابن عباس نے یہ بھی فرمایا کہ یہ زمین کی موٹائی 500 سال کے فاصلہ ہے، اور ایک زمین سے دوسری زمین تک 500 سال کی دوری ہے. تو یہ اس طرح سے آسمان تک کا، اور پھر دوسرے آسمان تک، اور تیسرے آسمان تک، اس طرح کرتے کرتے یہ 50,000 سال کے برابر ہے مقدار. ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک بہت سارے اقوال ہیں نا اس میں. تو ایک قول یہ بھی آتا ہے جس کی سند صحیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے جو 50,000 سال کے برابر ہوگا. نہیں یہ آپ دیکھیں نا، ہمارے 50,000 سال گزرے، وہاں پہ 1 دن ہے. اگر تو قیامت کا دن بھی تو وہیں کا دن ہوگا نا. یہ زمین تو ختم ہو گئی، یہ آسمان ختم ہو گیا، یہاں کے 24 آور کا تو دن نہیں ہوگا. وہ اللہ کے ہاں کا 1 دن ہے، اور وہ ہمارے کتنے بنے؟ 50,000 ایئر. اللہ اکبر استغفر اللہ. تو یعنی اتنا لمبا وہ دن ہوگا جس کی یعنی تاب لوگوں سے لانی مشکل ہوگی، وہ اس قدر لمبا دن ہوگا. اسی وجہ سے تو پتہ چلتا ہے نا کہ اس دن لوگوں کا برا حال ہو جائے گا، تھکن سے اور بھوک سے اور پیاس سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بھوک اور پیاس اور اتنی تھکن کبھی انسان کو محسوس نہیں ہوئی ہوگی جتنی کہ اس دن محسوس ہوگی. اور اس کے بارے میں بہت ساری احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح یہ دن 50,000 سال کا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو سونا چاندی رکھتا ہے اور اس کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی چٹانوں کے پرت بنائے جائیں گے. یعنی جیسے آپ کہیں کہ شیلڈز بنائی جائیں گی آگ کی، اور دوزخ کی آگ سے ان کو تپایا جائے گا. پہلے وہ خود آگ کی ہوں گی، پھر جہنم کی آگ سے آگ کی چٹانیں ہوں گی، یعنی سالڈ راکس ہوں گی جن کو جہنم کے اندر تپایا جائے گا. اور پھر اس کے پہلو پہ، اس کی پیشانی پہ اور اس کی پیٹھ پہ ان کو لگایا جائے گا، اور ایک بار یہ عمل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ دہرایا جائے گا. جو دن 50,000 سال کے برابر ہے، اس دن میں یہ عمل مسلسل ہوتا رہے گا. بالآخر جب تمام لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے تب اس کو جنت یا جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے گا. یہ حدیث کا کہاں پہ ہے؟ مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، مسند احمد میں. کیا سمجھ آئی اس سے؟
ابھی آگے کی نہیں بات ہو رہی، ابھی تو جنت جہنم کی نہیں بات ہو رہی، ابھی تو وہیں لوگوں کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ 50,000 ایئرس کا دن ہے، ابھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہوئی۔ تو یہ اس طرح سے جیسے آپ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہتے ہوئے بھی عجیب سا ہوتا ہے، لیکن ایک مثال کے لیے، حالانکہ یہ تو بہت چھوٹی مثال ہے لیکن پھر بھی جھرجھری آ جاتی ہے صرف سوچ کے کہ کسی کو گرم استری کر کے اس کے اوپر لگائی جائے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو یہ تو چھوٹی سی اس سے الیکٹریسٹی سے گرم کی جاتی ہے، کہاں یہ کہ جہنم میں تپائی جائیں ایسی راکس جو آگ کی بنی ہوئی ہیں اور پھر ان سے داغا جائے، اور 50,000 سال کے دن کے برابر یہ وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں۔ اب لوگ کہتے ہیں نا، ہاں ہم کوئی بات نہیں، ہم اگر جہنم میں رہے بھی تو اس کے بعد تو ہم کلمہ گوئیں جنت میں چلے جائیں۔ اس قسم کا عذاب کون سہ سکتا ہے؟ کوئی اپنے اوپر استری لگا سکتا ہے کبھی؟ اور وہ بھی ایک دفعہ نہیں ہے کہ ذرا سی بھی لگ جائے نا تو جان نکل جاتی ہے انسان کی۔ اور یہ کہاں کہ یہ پوری تختیاں اس کے پہلوؤں کے اوپر، یعنی سائیڈز پہ، اس کے ماتھے پہ، اس کی پیٹھ پہ لگائی جائیں گی، اور مسلسل لگائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح جو لوگ اپنے جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے اوپر بھی، یعنی ان کے لیے بھی ایسی بات ہے آگے یہ کہی گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دن اتنا لمبا ہے، اس قدر اس کی لینتھ ہے۔ 50,000 ایئرز آپ امیجن کریں کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے 100 سال کی کسی کی زندگی ہوتی، 100 سال کی زندگی میں اس کو اگر بہت بھی ملی تو 100 سال کی، اس میں اگر کہیں اس کو دکھ تکلیف یا بیماری کوئی آ جائے تو کہتا ہے ہائے تو ساری زندگی نہیں کوئی سکھ دیکھا، اور وہ اتنا دکھی ہوتا ہے کہ حالانکہ دنیا کے مسائل اور یہاں کی پریشانیاں اور یہاں کی تکلیفیں تو کچھ بھی نہیں۔ 50,000 سال کا دن سوچ سکتے ہیں؟ اور میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ابھی جنت جہنم میں جانے کی نہیں بات ہو رہی، صرف وہاں پہ کھڑے ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابن عباس نے سے ایک شخص نے پوچھا کہ وہ دن کیا ہے جس کی مقدار 1000 سال کی آپ فرماتے ہیں، اور وہ دن کیا ہے جو 50,000 سال کا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ دن کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سنو یہ 2 دن ہیں، ایک دن 1000 سال کا اور ایک دن 50,000 سال کا، جن کا ذکر اللہ کی کتاب میں آیا، کیونکہ 1000 سال کا بھی ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی حقیقت کا علم ہے، میں تو باوجود نہ جاننے کی کتاب اللہ میں کچھ کہنا مکروہ جانتا ہوں، یعنی اللہ کو ہی پتا ہے کہ ایک اس میں اسی قرآن میں 1000 سال کا دن بھی آیا اور اسی میں 50,000 سال کا بھی۔ وہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ جو جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو قیامت کے دن ان کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک لمبا چٹیل میدان ہوگا جس میں ان کو لٹا دیا جائے گا، اور ان تمام جانوروں کو خوب موٹا تازہ کر کے حکم دیا جائے گا اس کو رونتے ہوئے چلے جاؤ، تو ایک ایک کر کے کچلتے ہوئے گزریں گے اس کو، جب آخر والا گزر جائے گا تو پہلا والا لوٹ کے آ جائے گا۔ یہی عذاب ہوتا رہے گا اس دن، اس حدیث میں بھی ہے، اس دن جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، پھر وہ اپنا راستہ دیکھ لے گا، پھر اس کو پتا چلے گا میں نے کدھر جانا۔ سارے لوگوں میں فیصلہ یعنی اینڈ ہو گیا، یہ ابھی اسی میں ہے، یہ اسی سے گزرتا چلا جا رہا ہے، اس سزا سے۔ گائے، گھوڑے، بکریاں، سینگ والے جانور جو اپنے سینگ مار رہے ہیں، کوئی اوپر سے جا رہا ہے اور اس کو روند رہا ہے، مسل رہا ہے۔ سٹیمپیڈ آپ نے کبھی دیکھی کیسے لوگ اس میں مر جاتے ہیں، اور اس کو ایسے روند بھی رہے لیکن وہ مر نہیں رہا۔ تو یہ سزا ہے اس دن کی، مگر اس حدیث میں بھی 50,000 سال کا لفظ آیا۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے یہ ڈیفرنٹ روایات سے کہ وہ دن بہت لمبا ہے، اور اس دن کی جو لینتھ ہے وہ انسان کے اوپر اس قدر مشکل ہوگی، سوائے اس کے جو مومن ہے۔ جو مومن ہوگا اس کے لیے حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس کو یہ دن کیسا لگے گا، اس کے لیے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ دن مومن پر اتنا ہلکا ہوگا کہ ایک نماز فرض ادا کرنے کے وقت سے بھی کم ہوگا۔ یعنی جتنی میں ایک فرض نماز ادا کی جاتی ہے، اور فرض نماز ادا کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 منٹ 15 منٹ لگ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ بھی کیا۔
زیادہ سے زیادہ بھی ہو، لیکن یہ مومنوں کے بارے میں، صالحین کے بارے میں، اللہ اکبر. پھر جس کے جیسے جیسے گناہ ہوں گے نا اس کے مطابق ہی طوالت بھی لگے گی. آپ دیکھ لیں نا، جو تکلیف کی رات ہوتی ہے وہ کتنی لمبی لگتی ہے، حالانکہ ہوتی وہ کیا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا کہ وہ رات زیادہ لمبی ہو. لیکن جب آپ یاد کریں، جب کبھی آپ بیمار تھے یا کوئی بچہ بیمار ہو یا کچھ ہے، اسپتال میں گئے ہوئے ہیں، ایمرجنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹے کے برابر ہو گیا. یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ وقت گزر ہی نہیں رہا. تو وہ بھی جب وہاں پہ ایسی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں کہ نہ تو تن پہ لباس ہے، نہ تو کوئی شیڈ ہے، نہ تو کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے، کوئی لیٹنے کی جگہ نہیں، کوئی آرام کی جگہ نہیں، کوئی پانی نہیں، اور سورج اتنا قریب ہے، سوا نیزے کے برابر، اور ہجوم اس قدر ہے، اتنا رش ہے کہ ہم تو رش سے بہت گھبراتے ہیں، رش والی جگہوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ کہیں اور موو ہو جاؤ، یہاں پہ بہت رش ہو گیا. رش اتنا ہے کہ ساتھ ساتھ لوگ چپکے میں کھڑے ہیں. وہ دن گزارنا کتنا مشکل ہوگا. اور پھر جتنے جس کے گناہ ہیں، ظاہر ہے انسانوں کے گناہوں کے مطابق ہی ان کی حالت بھی ہوگی. اگر کسی کو پتہ چل جائے یہ دنیا کے اندر ہی کہ اس نے کوئی غلطی کی بھی ہے اور پولیس ڈھونڈ رہی ہے، تو اس کا حال کیا ہوگا. اور وہاں پہ تو یہ پتا ہے کہ کیا کر کے آئے ہیں، انسان کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کیا کر کے آئے ہیں، کیا لے کے آئے ہیں ساتھ، سب چیزیں یاد آ جائیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ انسان بھول جائے، ہزاروں سال گزر گئے مجھے تو یاد ہی نہیں میں نے کیا کیا. نہیں، بڑی اچھی طرح یاد آ جائے گا، بڑی اچھی طرح ذہن میں آئے گا کہ میں نے یہ کیا. ایک ابھی بھی تو ہمیں پتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے، ایک لائن میں تو بتا ہی سکتے ہیں نا. چلو روزانہ کی روداد نہ بھی بتائیں، کچھ تو بتا سکتے ہیں میری زندگی کن کاموں میں گزری ہے، میری جوانی کن کاموں میں گزری ہے، بتا سکتے ہیں. تو اوور آل تو ایک پکچر سب کے سامنے ہوگی، سب جانتے ہوں گے. اب ہم سوچیں اپنے آپ پہ، کیا ہم مطمئن ہیں؟ اور میرے لیے یہ دن کتنا ہوگا، یا میرے لیے واقعی اتنا ہی ہوگا، کیونکہ میں لے کر آئی ہوں جو، میں اس پہ مطمئن ہوں، اسی لیے تو آسان ہو جائے گا. اور اگر ذرا بھی تکلیف ہوئی تو ظاہر پسینے تو یہاں پہ چھوٹنے لگتے ہیں، پولیس کو دیکھ کے چھوٹنے لگتے ہیں، تو پھر کیا حال ہوگا اس دن. تو وہ جو انسان کی کیفیت ہوگی وہ اس کے گناہوں کے مطابق ہوگی. کوئی تو پسینوں میں ڈوبے جا رہے ہوں گے، یعنی منہ تک پسینہ آیا ہوگا، اس قدر پسینہ ہوگا ان کے پاس. اور گرمی نہ بھی ہو تو پسینہ آ جاتا ہے جب گھبراہٹ ہوتی ہے، اور وہاں پہ تو سورج بھی قریب ہوگا. اس وقت انسانوں کی حالت کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو یہ بھی ان لوگوں کو بتا دیا گیا کہ وہ جو عذاب تم مانگتے ہو نا، وہ ایسے دن میں ہوگا جس کی مقدار، جس کی ڈیوریشن 50,000 سال کی ہوگی. تو سوچ لو کہ پھر وہ کیسا دن ہوگا. اور بعض نے یہاں پہ روح سے مراد مسلمانوں کی روحیں بھی لی ہیں، کہ روحیں بھی چڑھتی ہیں، اور وہ اگر نہیں بھی بن رہا ہو، اگر نہیں بھی آپ جبرائیل علیہ السلام یہاں سے لیتے ہیں، اول تو جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں، زیادہ تر تو یہی ہے قول. لیکن اگر یہ بھی لیں کہ روح سے مراد انسانی روحیں ہیں، تو انسان کی بھی روح، آپ کو پتا ہے نا جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو کدھر کو لے کر چڑھتے ہیں؟ آسمانوں کی طرف لے کر چڑھتے، چاہے کافر کی روح چاہے مسلمان کی. یہ الگ بات ہے کہ کافر کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے نہیں جاتے اور اس کی روح کو وہیں سے دھتکار دیا جاتا ہے. مومن کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کی روح کے لیے. اللہ اکبر. اور یہ چڑھتی ہیں اس کو لے کر، یہ فرشتے ان کو لے کر چڑھتے ہیں روحوں کو، اور یہ ان کی عزت ہے، یہ ان کی تکریم ہے کہ ان کو اوپر لے جایا جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.